بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی، سورہ انفال، پارٹ نمبر 1۔ سورہ انفال مدنیہ، سورہ انفال نمبر 2 مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 75 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ اچھا، نمبر 2 سے ایک بات میں آپ سے ذہن میں بتا دوں، یہ صفحے کے درمیان میں ہے۔ اس کا جو نمبر 1 تھا وہ پچھلی صورت کے ساتھ تھا، سورہ اعراف کے ساتھ۔ نمبر 2 سے سورہ انفال شروع ہوگی اور اسی کی تفسیر بیان ہوگی، یہ بات ذہن میں رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الانفال، تجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا۔ قل، تو کہہ دے، الانفال للہ والرسول، کے مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا۔ نمبر 2 سورہ انفال کا تعارف۔ یہ صورت مدنی ہے، جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ مکہ کی 13 یعنی 13 سالہ زندگی میں مشرکین نے جو دردناک اور ہوش ربا مظالم مٹھی بھر مسلمانوں پر روا رکھے، اور مظلوم مسلمانوں نے جس صبر و استقلال اور موج نما استقامت و للہیہ سے مسلسل 13 برس تک ان ہولناک مصائب و نوائب کا تحمل کیا، وہ دنیا کی تاریخ کا بے مثال واقعہ ہے۔ قریش اور ان کے حامیوں نے کوئی صورت ظلم و ستم کی اٹھا کر نہ رکھی، تاہم مسلمانوں کو حق تعالیٰ نے ان وحشی ظالموں کے مقابلے میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ صبر و تحمل کے امتحان کی آخری حد یہ تھی کہ مسلمان مقدس وطن، عزیز و اقارب، اہل و عیال، مال و دولت، سب چیزوں کو خیر آباد کہہ کر خالص خدا اور رسول کی خوشنودی کا راستہ طے کرنے کے لیے گھروں سے نکل پڑے۔ جب مشرکین کا ظلم و تکبر اور مسلمانوں کی مظلومیت و بے کسی حد سے گزر گئی، ادھر اہل ایمان کے قلوب، وطن و قوم، زن و فرزند، مال و دولت، غرض ہر ایک ماں سے اللہ کے تعلق سے خالی اور پاک ہو کر محض خدا اور رسول کی محبت اور دولت توحید و اخلاص سے ایسے بھرپور ہو گئے کہ گویا غیر اللہ کی ان میں گنجائش ہی نہ رہی۔ جہاد و قتال کی اجازت۔ تب ان مظلوموں کو جو 13 برس سے برابر کفار کے ہر قسم کے حملے سہ رہے تھے اور وطن چھوڑنے پر بھی امن حاصل نہ کر سکے تھے، ظالموں سے لڑنے اور بدلہ لینے کی اجازت دی گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ سورہ حج، رکوع نمبر 6۔ مکہ کا ادب مانے تھا کہ مسلمان ابتداءً وہاں چڑھ کر جائیں، اس لیے ہجرت کے بعد تقریباً 1.5 سال تک لایا حمل یہ رہا کہ مشرکین مکہ کے تجارتی سلسلوں کو جو شام و یمن وغیرہ سے قائم تھے شکست دے کر ظالموں کی اقتصادی حالت کمزور اور مسلمانوں کی مالی پوزیشن مضبوط کی جائے۔ ہجرت کے پہلے سال ابواہ، بوات، عشیرہ وغیرہ چھوٹے چھوٹے غزوات و سرایا جن کی تفصیل کتب احادیث و سیر میں ہے، اسی سلسلہ میں وقوع پذیر ہوئے۔ اسباب غزوہ بدر 2 ہجری میں آپ کو معلوم ہوا کہ ایک بھاری تجارتی مہم ابو سفیان کی سرکردگی میں شام کو روانہ ہوئی ہے۔ غزوہ بدر کے اسباب۔ ابو سفیان کا یہ تجارتی قافلہ جس کے ساتھ تقریباً 60 قریشی، 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کا مال تھا، جب شام سے مکہ کو واپس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ آیا اس جماعت سے تعارض کیا جائے۔ طبری کے بیان کے موافق بہت سے لوگوں نے اس مہم میں جانے سے پہلو تہی کی، کیونکہ انہیں کسی بڑی جنگ کا خطرہ نہ تھا جس کے لیے بڑا اجتماع و اہتمام کیا جائے۔ دوسرے انصار کی نسبت عموماً یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرت و حمایت کا معاہدہ صرف اسی صورت میں کیا کہ کوئی قوم مدینہ پر چڑھائی کرے یا آپ پر حملہ آور ہو۔ ابتداءً اقدام کر کے جانا خواہ کسی صورت میں ہو ان کے معاہدہ میں شامل نہ تھا۔ مجمع کا یہ رنگ دیکھ کر ابو بکر و عمر اور رئیس انصار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزا تقریریں کی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 300 سے کچھ زائد آدمیوں کی جمعیت لے کر قافلہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ چونکہ کسی بڑے مسلح لشکر سے مٹ بھیڑ ہونے کی توقع نہ تھی، اس لیے روایت میں ہے کہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے ان پر کوئی عتاب نہیں ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف تجارتی مہم کے ارادے سے نکلے تھے۔ اتفاقاً خدا نے باقاعدہ جنگ کی صورت پیدا فرما دی۔ ابو سفیان کو آپ کا ارادہ کا پتہ چل گیا، اس نے فوراً مکہ آدمی بھیجا۔ وہاں سے تقریباً 1000 کا لشکر جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار تھے پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا میں تھے جب معلوم ہوا کہ ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے ائمۃ الکفر کی کمانڈ میں مشرکین کا لشکر یلغار کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس غیر متوقع صورت کے پیش آ جانے پر آپ نے صحابہ کو اطلاع کی کہ اس وقت 2 جماعتیں تمہارے سامنے ہیں، تجارتی قافلہ اور فوجی لشکر۔ خدا کا وعدہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک پر تم کو مسلط کرے گا۔ تم بتلاؤ کس جماعت کی طرف بڑھنا چاہتے ہو۔ چونکہ اس لشکر کے مقابلے میں تیاری کر کے نہ آئے تھے، اس لیے اپنی تعداد اور سامان وغیرہ قلت کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ تجارتی قافلہ پر حملہ کرنا زیادہ مفید اور آسان ہے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رائے سے خوش نہ تھے۔
حضرت ابو بکر و عمر مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولولہ انگیز جوابات دیے، اور آخر میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ فوجی مہم کے مقابلہ پر جوہر شجاعت دکھلائے جائیں۔ چنانچہ مقام بدر میں دونوں فوجیں بھیڑ گئیں۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عنایت فرمائی، کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ اس طرح کفر کا زور ٹوٹا۔ اس صورت میں عموماً اسی واقعے کے اجزاء و متعلقات کا بیان ہوا ہے۔ عنوان: جہاد میں اقدام و دفاع کا مسئلہ۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے فوجی لشکر کے مقابلے میں نکلے تھے جو مدینہ پر از خود اقدام کرتا ہوا چلا آ رہا تھا، تجارتی قافلہ پر حملے کرنے کی نیت آپ نے اول سے آخر تک کسی وقت نہ کی، اور فی الحقیقت خود ساختہ اصول پر تمام ذخیرہ حدیث و سیر اور اشارات قرآنیہ کو قربان کرنا چاہتے ہیں، یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ کفار محاربین جن کے دست برد سے مسلمانوں کی جان و مال کوئی چیز نہ بچی اور نہ آئندہ بچنے کی توقع تھی، ان کو جانی و بدنی نقصان پہنچانا تو جائز سمجھا جائے، لیکن تجارتی اور مالی نقصان پہنچانا خلاف تہذیب و انسانیت ہو، یعنی ان کی جانیں تو ظلم و شرارت اور کفر و طغیان کی بدولت محفوظ نہیں ہے مگر اموال بدستور محفوظ ہیں۔ گویا زندگی کے حق سے محروم ہو جائیں تو ہو جائیں پر سامان زندگی سے محروم نہ ہو۔ ان ھذا لشیء عجاب۔ باقی یہ دعویٰ کہ جو لوگ حملہ آور نہ ہوئے ہوں ان پر مسلمانوں کا خود حملہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم کے خلاف ہوگا، قطع نظر اس سے کہ یہ مسئلہ موجودہ واقعے سے بے تعلق ہے، کیونکہ کفار مکہ پہلے ہر قسم کے مظالم اور حملے مسلمانوں پر کر چکے تھے اور آئندہ کے لیے باقاعدہ دھمکیاں دے رہے تھے، بلکہ اس بارے میں ان کی سازشیں اور مراسلتیں جاری رہتی فی نفس ہی بھی صحیح نہیں، کیونکہ یہ آیت ابتداء ہجرت میں اتری تھی، جس کے بعد دوسری آیات جن میں مطلق قتال کا حکم ہے نازل ہوئیں۔ پھر یہ بھی قابل غور ہے کہ صرف اتنا کہنے سے کہ حملہ آوروں کی مدافعت کرو یہ لازم نہیں کہ کسی حالت میں حملہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اس مسئلے کی تفصیل میرے عزیز مولوی محمد یحییٰ سلمہ نے جو تحریر فوائد میں میرے معین ہیں، آپ نے رسالہ الجہاد الکبیر میں لکھی ہے، اور آخر نے کچھ رسالہ الشہاب میں درج کیا ہے، اور موقع بموقع فوائد میں بھی لکھا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سو ڈرو اللہ سے اور آپ صلح رکھو آپس میں، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین اگر ایمان رکھتے ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم، تو ڈر جائے ان کے دل، واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب پڑھا جائے اس پر اس کا کلام، زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو کہ قائم رکھتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہی ہیں سچے ایمان والے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں اپنے رب کے پاس، ومغفرۃ ورزق کریم، اور معافی اور روزی عزت کی۔ نمبر 1، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی، یجادلونک، وہ تجھ سے جھگڑتے تھے۔ تفسیر نمبر 1، مال غنیمت کس حق ہے؟ بدر میں جو مال غنیمت ہاتھ میں ہے اس کے متعلق صحابہ کرام میں نزاع تھی۔ نوجوان چونکہ آگے بڑھ کر لڑے تھے وہ کل مال غنیمت کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ پرانے لوگ جو نوجوانوں کی پشت پر تھے کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا سہارا لگانے سے فتح ہوئی ہے، لہٰذا غنیمت ہم کو ملنی چاہیے۔ ایک جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتی رہی اور وہ اپنے کو اس مال کا مستحق سمجھتی تھی، ان آیت میں بتلا دیا کہ فتح صرف اللہ کی مدد سے ہے، کسی کا سہارا اور زور پیش نہیں کیا جا سکتا۔ سو مال کا مالک خدا ہے، پیغمبر اس کے نائب ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی معرفت حکم دے اسی کے موافق غنیمت تقسیم ہونی چاہیے۔ اس حکم کی تفصیل آگے آئے گی۔ پکے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ہر معاملہ میں خدا سے ڈریں۔ عنوان، سچے مومنوں کی صفات۔ آپس میں صلح و درست آشتی سے رہیں، ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے نہ ڈالیں، اپنے آراء و جذبات سے قطع نظر کر کے محض خدا اور رسول کا حکم مانیں۔ جب خدا کا نام درمیان میں آ جائے تو ہیبت و خوف سے کانپ اٹھیں، آیات و احکام الہی سن کر ان کا ایمان و یقین مضبوط ہوتا رہے، اس قدر مضبوط و قوی ہو جائے کہ ہر معاملہ میں ان کا اصلی بھروسہ اور اعتماد بجز خدا کے کسی پر باقی نہ رہے، اسی کے سامنے سر عبودیت جھکا دیں، اسی کے نام پر مال و دولت خرچ کریں، غرض عقیدہ، خلق، عمل اور مال ہر چیز سے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں رہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو سچا اور پکا ایماندار کہا جا سکتا ہے، جو خدا کے یہاں اپنے اپنے درجے کے موافق بڑے بڑے مقامات و مراتب قرب پر فائز ہوں گے، جنہیں معمولی کوتاہیوں سے درگزر کر کے عزت کی روزی سے سرفراز کیا جائے گا۔ رزقنا اللہ منہ بفضلہ ومنہ۔ الحق، حق بات میں بعد ما تبینہ،
اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد کانما یساقون الی الموت، گویا وہ ہانکے جاتے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور آنکھوں دیکھتے۔ نمبر 1، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جس وقت تم سے وعدہ کرتا ہے اللہ دو جماعتوں میں سے ایک کا، انہا لکم، کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی، وتودون، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکتی، کہ جس میں کانٹا نہ لگے، تکون لکم، وہ تم کو ملے، ویرید اللہ، اور اللہ چاہتا ہے، ان یحق الحق بکلماتی، کہ سچا کر دے سچ کو اپنے کلاموں سے، ویقطع دابر الکافرین، اور کاٹ ڈالے جڑ کافروں کی، لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ سچا کر دے سچ کو اور جھوٹا کر دے جھوٹ کو، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ ناراض ہوں گناہ گار۔ نمبر 2، اذ تستغیثون ربکم، جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو، انی ممدکم بألف من الملائکۃ، کہ میں مدد کو بھیجوں گا تمہاری 1000 فرشتے، مردفین، لگاتار آنے والے، وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ تو دی اللہ نے فقط خوشخبری، ولتطمئن بہ قلوبکم، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل۔ تفسیر نمبر 1، غزوہ بدر میں اختلاف آراء اور ایک علمی جائزہ، یعنی سوچو اس جنگ بدر میں شروع سے آخر تک کس طرح حق تعالیٰ کی تحریک و تائید اور امداد و توفیق مسلمانوں کے حق میں کار فرما رہی۔ خدا ہی تھا جو نصرت دین اسلام کے حق یعنی سچے وعدے کر کے اپنے نبی کو ایک امر حق یعنی کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے مدینہ سے باہر بدر کے میدان میں اس وقت لے آیا جبکہ ایک جماعت مسلمانوں کے لشکر قریش سے نبرد آزمائی کرنے پر راضی نہ تھی۔ یہ لوگ ایسی سچی اور طے شدہ چیز میں پس و پیش کر رہے اور حجتیں نکال رہے تھے جس کی نسبت بذریعہ پیغمبر انہیں ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ یقیناً خدا کی فرمائی ہوئی اٹل بات ہے، یعنی اسلام و پیروان اسلام کا بذریعہ جہاد غالب و منصور ہونا۔ ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ کرنا ان کو اس قدر شاق اور گراں تھا جیسے کسی شخص کو آنکھوں دیکھتے موت کے منہ میں جانا مشکل ہے، تاہم خدا اپنی توفیق سے ان کو میدان جنگ میں لے گیا اور اپنی امداد سے مظفر و منصور واپس لایا۔ پس جیسے ہی خدا کی مدد سے از اول تا آخر یہ مہم سر ہوئی، مال غنیمت بھی اسی کا سمجھنا چاہیے، وہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے جہاں بتلایا وہاں خرچ کرو۔ تنبیہ، کما اخرجک الی آخرہ، کے کاف کو میں نے اپنی تقریر میں صرف تشبیہ کے لیے نہیں لیا بلکہ ابو حیان کی تحقیق کے موافق معنی تعلیل پر مشتمل رکھا ہے، جیسے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُم میں علماء نے تصریح کی ہے، اور اخرجک ربک من بیتک الی آخر الآیات کے مضمون کو میں نے الانفال للہ والرسول کا ایک سبب قرار دیا ہے اور ابو حیان کی طرح اعزک اللہ وغیرہ مقدر نہیں مانا۔ نیز تقریر آیت میں صاحب روح المعانی کی تصریح کے موافق اشارہ کر دیا ہے۔ اخرجک ربک من بیتک میں صرف ان خروج من البیت مراد نہیں بلکہ خروج من البیت سے دخول فی الجہاد تک کا ممتد اور وسیع زمانہ مراد ہے، جس میں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ وغیرہ سب احوال کا وقوع ہوا۔ ایک فریق کی کراہیت تو عین خروج من المدینہ ہی کے وقت ظاہر ہو گئی، جیسے ہم صحیح مسلم اور طبری کے حوالے سے سورہ انفال کے پہلے فائدے میں بیان کر چکے ہیں۔ اور مجادلہ کی صورت میں غالباً آگے چل کر لشکر کی اطلاع ملنے پر مقام صفرا میں پیش آئی، اور اس کے سمجھ لینے سے بعض مبطلین کے مغالطات کا استحصال ہو جائے گا۔ نمبر 2، بدر میں لشکر کفار سے مقابلہ کی حکمت۔ مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ پر حملہ ہو، کانٹا نہ چبھے اور بہت سا مال ہاتھ میں آ جائے، لیکن خدا کی مرضی یہ تھی کہ اس چھوٹی سی بے سر و سامان جماعت کو کثیر و تعداد اور مرتب و پرشوکت لشکر سے بھیڑا کر اپنی باتوں سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کفار مکہ کی جڑ کاٹ ڈالے، تاکہ اس طرح ان کے وعدوں کی سچائی حیرت انگیز طریقہ سے ظاہر ہو کہ سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ ہونا کفار کے علی الرغم صاف صاف آشکار ہو جائے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ بدر میں قریش کے 70 سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا، اور 70 ہی قید ہوئے۔ اس طرف کفر کی کمر ٹوٹ گئی اور مشرکین مکہ کی بنیادیں ہل گئیں۔ فللہ الحمد والمنہ۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زور آور ہے، حکمت والا ہے۔ نمبر 1، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جس وقت کے ڈال دی اس نے تم پر اونگ اپنی طرف سے تسکین کے واسطے۔ وینزل علیکم من السماء ماء، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی، لیطہرکم بہ،
کہ اس سے تم کو پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، وَيَثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور جما دے اس سے تمہارے قدم۔ نمبر 2، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو، أَنِّي مَعَكُمْ کہ میں ساتھ ہوں تمہارے، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سو تم دل ثابت رکھو مسلمانوں کے، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ میں ڈال دوں گا دل میں کافروں کے دہشت، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ سو مارو گردنوں پر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اور کاٹو ان کی پور پور، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ یہ اس واسطے ہے کہ وہ مخالف ہوئے اللہ کے۔ تفسیر نمبر 1، مسلمانوں کی مدد کے لیے ملائکہ کا نزول۔ اسی طرح کی آیات آل عمران پارہ لن تنالوا کے ربع میں گزر چکی ہے، وہاں کے فوائد ملاحظہ کیے جائیں۔ البتہ اس جگہ فرشتوں کی تعداد 3 سے 5,000 تک بیان کی گئی تھی۔ اگر واقعہ ایک ہے تو کہا جائے گا کہ اول 1,000 کا دستہ آیا ہوگا، پھر اس کے پیچھے دوسرے دستے آئے ہوں جن کی تعداد 3 سے 5,000 تک پہنچی، شاید لفظ مردفین میں اسی طرف اشارہ ہو۔ نمبر 2، میدان بدر میں اللہ کی نعمتیں۔ بدر کا معرکہ فی الحقیقت مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت آزمائش اور عظیم الشان امتحان کا موقع تھا۔ وہ تعداد میں تھوڑے تھے، بے سر و سامان تھے، فوجی مقابلہ کے لیے تیار ہو کر نہ نکلے تھے۔ مقابلہ پر ان سے تگنی تعداد کا لشکر تھا جو پورے ساز و سامان سے کبر و غرور کے نشے میں سرشار ہو کر نکلا تھا۔ مسلمانوں اور کافروں کی یہ پہلی ہی قابل ذکر ٹکر تھی۔ پھر صورت ایسی پیش آئی کہ کفار نے پہلے سے اچھی جگہ اور پانی وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ مسلمان نشیب میں تھے، ریت بہت زیادہ تھی جس میں چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے، گرد و غبار نے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ پانی نہ ملنے سے ایک طرف غسل و وضو کی تکلیف، دوسری طرف تشنگی ستا رہی تھی۔ یہ چیزیں دیکھ کر مسلمان ڈرے کہ بظاہر آثار شکست کے ہیں۔ شیطان نے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ اگر واقعی تم خدا کے مقبول بندے ہوتے تو ضرور تائید عزتی تمہاری طرف ہوتی اور ایسی پریشان کن اور یاس انگیز صورتحال پیش نہ آتی۔ اس وقت حق تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے زور کمی برسایا جس سے میدان کی ریت جم گئی، غسل و وضو کرنے والے اور پانی پینے کے لیے پانی کی افراط ہو گئی، گرد و غبار سے نجات ملی۔ کفار کا لشکر اس جگہ تھا، وہاں کیچڑ اور پھسلن سے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ جب یہ ظاہری پریشانیاں دور ہوئیں تو حق تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک قسم کی غنودگی طاری کر دی، آنکھ کھلی تو دلوں سے سارا خوف و ہراس جاتا رہا۔ بعض روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر عریش میں مشغول دعا رہے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خفیف سی غنودگی طاری ہوئی۔ جب اس سے چونکے تو فرمایا، خوش ہو جاؤ، جبریل تمہاری مدد کو آ رہے ہیں۔ عریش سے باہر تشریف لائے تو سیہزم الجمع ویولون الدبر زبان مبارک پر جاری تھا۔ بہرحال اس باران رحمت نے بدن کو احداث سے اور دلوں کو شیطان کے وساوس سے پاک کر دیا۔ ادھر ریت کے جم جانے سے ظاہری طور پر قدم جم گئے اور اندر سے ڈر نکل کر دل مضبوط ہو گئے۔ وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کے، وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی مخالف ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ یہ تو تم چکھ لو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے عذاب دوزخ کا۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار اے ایمان والو جب بھیڑو تم کافروں سے میدان جنگ میں تو مت پھیرو ان سے پیٹھ۔ نمبر 2، ومن یولہم یومئذ دبرہ اور جو کوئی ان سے پھیرے پیٹھ اس دن، الا متحرفا للقتال مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو لڑائی کا، او متحیزا الی فئہ یا جا ملتا ہو فوج میں، فقد باء بغضب من اللہ سو وہ پھرا اللہ کا غضب لے کر، ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 3، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم سو تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ نے ان کو مارا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ اور تو نے نہیں پھینکی مٹھی خاک کی جس وقت کے پھینکی تھی لیکن اللہ نے۔ تفسیر نمبر 1، بدر میں شیاطین اور ملائکہ کے لشکر۔ جنگ بدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس معرکہ میں خود ابلیس لعین کنانہ کے سردار اعظم سراقہ ابن مالک متلجی کی صورت میں ممثل ہو کر ابو جہل کے پاس آئے اور مشرکین کے خوب دل بڑھائے کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں اور میرا سارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے۔ ابلیس کے جھڈے تلے بڑا بھاری لشکر شیاطین کا تھا، یہ واقعہ آگے آئے گا۔ اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی کمک پر شاہی فوج کے دستے جبرائیل و میکائیل کی کمانڈ میں یہ کہہ کر بھیجے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر شیاطین آدمی کی صورت میں مشکل ہو کر کفار کے حوصلے بڑھا رہے ہیں اور ان کی طرف سے لڑنے کو تیار ہیں اور مسلمانوں کے قلوب کو وسوسے ڈال کر خوفزدہ کر رہے ہیں تو تم مظلوم و ضعیف مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو۔ ادھر تم ان کی ہمت بڑھاؤ گے، ادھر میں کفار کے دلوں میں دہشت اور رعب ڈال دوں گا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ان ظالموں کی گردنیں مارو اور پور پور کاٹ ڈالو، کیونکہ آج ان سب جنی و انسی کافروں نے مل کر خدا اور رسول سے مقابلہ کی ٹھہرائی ہے، سو انہیں معلوم ہو جائے کہ خدا کے مخالفین کو کیسی سخت سزا ملتی ہے۔
آخرت میں جو سزا ملے گی اصل تو وہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا تھوڑا سا نمونہ دیکھ لیں اور عذاب الہی کا کچھ مزہ چکھ لیں۔ روایت میں ہے کہ بدر میں ملائکہ کو لوگ آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ان کے مارے ہوئے کفار کو آدمیوں کے قتل کیے ہوئے کفار سے الگ شناخت کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے ایک نمونہ دکھایا کہ اگر کبھی شیاطین الجن والانس ایسے غیر معمولی طور پر حق کے مقابلے میں جمع ہو جائیں تو وہ اہل حق اور مقبول بندوں کو ایسے غیر معمولی طریقے سے فرشتوں کی کمک پہنچا سکتا ہے۔ باقی ویسے تو فتح و غلبہ بلکہ ہر چھوٹا بڑا کام خدا ہی کی مشیت و قدرت سے انجام پاتا ہے، اسے نہ فرشتوں کی احتیاج ہے نہ آدمیوں کی، اور اگر فرشتوں ہی سے کوئی کام لے تو ان کو وہ طاقت بخشی ہے کہ تنہا ایک فرشتہ بڑی بڑی بستیوں کو اٹھا کر پٹک سکتا ہے۔ یہاں تو عالم تکلیف و اسباب میں ذرا سی تنبیہ کے طور پر شیاطین کے غیر معمولی دوڑ و دھوپ کا جواب دینا تھا اور بس۔ نمبر 2، جہاد میں پیٹھ دکھانے کا مسئلہ۔ فرار من الزحف، جہاد میں سے نکل کر بھاگنا اور لڑائی میں کفار کو پیٹھ دکھانا بہت سخت گناہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اگر کافر تعداد میں مسلمانوں سے دگنے ہوں اس وقت تک فقہاء نے پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں دی۔ نمبر 3، یعنی اگر پسپائی کسی جنگی مسئلے سے ہو، مثلا پیچھے ہٹ کر حملہ کرنا زیادہ مؤثر ہے، یا ایک جماعت سپاہیوں کی مرکزی فوج سے جدا ہو گئی ہے، وہ اپنے بچاؤ کے لیے پسپا ہو کر مرکز سے ملنا چاہتی ہے، تو ایسی پسپائی جرم نہیں، گناہ اس وقت ہے کہ جب پسپائی محض لڑائی سے جان بچا کر بھاگنے کی نیت ہو۔ رما پھینکی، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ کرے ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ ہے سننے والا جاننے والا۔ نمبر 1، ذالکم وان اللہ محن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا اور جان رکھو کہ اللہ سست کر دے گا تدبیر کافروں کی۔ نمبر 2، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم چاہتے ہو فیصلہ تو پہنچ چکا ہے تمہارے پاس فیصلہ۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر باز آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی پھر یہی کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور کچھ کام نہ آئے گا تمہارا جتھا، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ بہت ہوں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جان لو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اس سے مت پھرو، وَأَنْتُمْ تسمعون، سن کر۔ نمبر 4، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان جیسے مت ہو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ نمبر 5، ان بے شک۔ تفسیر۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کنکریاں پھینکنا۔ جب جنگ کی شدت ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں لشکر کفار کی طرف پھینکی اور 3 مرتبہ شاہت الوجوہ فرمایا۔ خدا کی قدرت سے کنکریوں کے ریزے ہر کافر کی آنکھ میں پہنچے، وہ سب آنکھیں ملنے لگے۔ ادھر سے مسلمانوں نے فوراً دھاوا بول دیا۔ آخر بہت سے کفار کھیت رہے۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ گو بظاہر کنکریاں تم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی تھی، لیکن کسی بشر کا یہ فعل عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ مٹھی بھر کنکریاں ہر سپاہی کی آنکھ میں پڑ کر ایک مسلح لشکر کی ہزیمت کا سبب بن جائیں۔ یہ صرف خدا ہی ہاتھ تھا جس نے مٹھی بھر سنگریزوں سے فوجوں کے منہ پھیر دیے۔ تم بے سر و سامان قلیل التعداد مسلمانوں میں اتنی قدرت کہاں تھی کہ محض تمہارے زور بازو سے کافروں کے ایسے منڈ مارے جاتے۔ یہ تو خدا ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے ایسے متکبر سرکشوں کو فنا کے گھاٹ اتارا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بظاہر کام تمہارے ہاتھوں سے لیا گیا اور ان میں وہ فوق العادت قوت پیدا کر دی گئی جسے تم اپنے کسب اختیار سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ خدا کی قدرت ظاہر ہو اور مسلمانوں پر پوری مہربانی اور خوب طرح احسان کیا جائے۔ بے شک خدا مومنین کی دعا و فریاد کو سنتا ہے اور ان کے افعال و احوال کو بخوبی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ مقبول بندوں پر کس وقت کس عنوان سے احسان کرنا مناسب ہے۔ نمبر 2، یعنی اس وقت بھی خدا نے کفار مکہ کے سب منصوبے خاک میں ملا دیے اور آئندہ بھی ان کی تدبیروں کو سست کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، کفار سے خطاب۔ یہ خطاب کفار مکہ کو ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، یعنی ہمارے درمیان یہ فیصلہ کب ہوگا؟ سو پورا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ مگر ایک طرح کا فیصلہ آج میدان بدر میں بھی تم نے دیکھ لیا کہ کیسے خارق عادت طریق سے تم کو کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں سے سزا ملی۔ اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اور کفر و شرک سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہتر ہے، وگرنہ اگر پھر اسی طرح لڑائی کرو گے تو ہم بھی پھر اسی طرح مسلمانوں کی مدد کریں گے اور انجام کار تم ذلیل و خوار ہوگے۔ جب خدا کی تائید مسلمانوں کے ساتھ ہے تو تمہارے جتھے اور جماعتیں خواہ کتنی ہی تعداد میں ہوں کچھ کام نہ آئیں گی۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل وغیرہ نے مکہ سے روانگی کے وقت کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا کی تھی کہ خداوند دونوں فریق میں جو اعلیٰ و اکرم ہو اسے فتح دے اور فساد مچانے والے کو مغلوب کر۔ فقط جاءکم الفتح، تو اس کا جواب بھی آ گیا کہ جو واقعی اعلیٰ و افضل تھے ان کو فتح مل گئی اور مفسد ذلیل ہوئے۔
نمبر 4، مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم۔ پہلے فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اب ایمان والوں کو ہدایت فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ خدا اور رسول کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے کہ جس سے وہ خدا کی نصرت و حمایت کے مستحق ہوں۔ سو بتلا دیا کہ ایک مومن و صادق کا کام یہ ہے کہ وہ ہماتاً خدا اور رسول کا فرما بردار ہو، احوال و حوادث خواہ کتنا ہی اس کا منہ پھیرنا چاہیں، مگر خدا کی باتوں کو جب وہ سن کر سمجھ چکا اور تسلیم کر چکا تو قولاً و فعلاً کسی حال میں ان سے منہ نہ پھیرے۔ نمبر 5، کفار کی حالت یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سننا ہی کیا، جو آدمی سیدھی سی بات کو سن کر سمجھے نہیں یا سمجھ کر قبول نہ کرے۔ پہلے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں۔ مشرکین مکہ کا قول آگے آتا ہے وَسَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، یعنی جو قرآن آپ سناتے ہیں بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اسی جیسا کلام بنا کر لے آئیں۔ مدینہ کے منافقین کا تو شیوہ یہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام اور مسلمانوں کے سامنے زبانی اقرار کر گئے اور دل سے اسی طرح منکر رہے۔ بہرحال مومن صادق کی شان ان یہود اور مشرکین و منافقین کی طرح نہ ہونی چاہیے، اس کی شان یہ ہے کہ دل سے، زبان سے، عمل سے حاضر و غائب احکام الہیہ اور فرامین نبویہ پر نثار ہوتا رہے۔ شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے۔ نمبر 1، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ جانتا ان میں کچھ بھلائی تو ان کو سنا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور بھاگیں گے منہ پھیر کر۔ نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، حکم مانو اللہ اور اس کا رسول کا، اذا دعاکم لما یحییکم، جس وقت بلائے تم کو اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے۔ نمبر 3، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ اسی کے پاس تم جمع ہو گئے۔ نمبر 4، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور بچتے رہو اس فساد سے کہ نہیں پڑے گا تم میں سے خاص ظالموں ہی پر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ نمبر 5، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو کہ جس وقت تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، مغلوب پڑے ہوئے تھے ملک میں۔ تفسیر۔ نمبر 1، بدترین جانور جنہیں خدا نے بولنے کو زبان، سننے کو کان اور سمجھنے کو دل و دماغ دیے تھے، پھر انہوں نے یہ سب قوتیں معطل کر دیں، نہ زبان سے حق بولنے اور حق کو دریافت کرنے کی توفیق ہوئی، نہ کانوں سے حق کی آواز سنی، نہ دل و دماغ سے حق کو سمجھنے کی کوشش کی، غرض خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو اس اصلی کام میں صرف نہ کیا جس کے لیے فی الحقیقت عطا کی گئی تھیں۔ بلا شبہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ نمبر 2، ان کفار میں قبول حق کی استعداد نہیں، یعنی اصل یہ ہے کہ ان لوگوں میں بھلائی کی جڑ ہی نہیں، کیونکہ حقیقی بھلائی انسان کو اس وقت ملتی ہے کہ جب اس کے دل میں طلب حق کی سچی تڑپ اور نور ہدایت قبول کرنے کی لیاقت ہو۔ جو قوم طلب حق کی روح سے یکسر خالی ہو چکی ہو اور اسی طرح خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو اپنے ہاتھوں برباد کر چکی ہو، رفتہ رفتہ اس میں قبول حق کی لیاقت و استعداد بھی نہیں رہتی۔ اسی کو فرمایا اللہ نے ان کے دلوں میں قبول خیر و ہدایت کی لیاقت نہیں دیکھی، اگر ان میں کچھ بھی لیاقت دیکھتا تو اپنی عادت کے موافق ضرور ان کو اپنی آیتیں سنا کر سمجھا دیتا، باقی بحالت موجودہ اگر انہیں آیات سنا اور سمجھا دی جائے تو یہ ضدی اور معاند لوگ سمجھ کر بھی تسلیم اور قبول کرنے والے نہیں۔ نمبر 3، جہاد میں زندگی ہے، یعنی خدا اور رسول تم کو جس کام کی طرف دعوت دیتے ہیں، مثلا جہاد وغیرہ، اس میں اثر تاپا تمہاری بھلائی ہے، ان کا دعوتی پیغام تمہارے لیے دنیا میں عزت و اطمینان کی زندگی اور آخرت میں حیات ابدی کا پیغام ہے۔ پس مومنین کی شان یہ ہے کہ خدا اور رسول کی پکار پر فوراً لبیک کہیں، جس وقت اور جدھر وہ بلاویں سب اشغال چھوڑ کر ادھر ہی پہنچیں۔ نمبر 4، اطاعت میں دیر کرنے سے دل بٹ جاتے ہیں، یعنی حکم بجا لانے میں دیر نہ کرو، شاید تھوڑی دیر بعد دل ایسا نہ رہے کہ اپنے دل پر آدمی کا قبضہ نہیں بلکہ دل خدا کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے پھیر دے۔ بے شک وہ اپنی رحمت سے کسی کا دل ابتداء نہیں روکتا نہ اس پر مہر کرتا ہے، ہاں جب بندہ امتثال احکام میں سستی اور کاہلی کرتا ہے تو اس کی جزا میں روک دیتا ہے، یا حق پرستی چھوڑ کر ضد و عناد کا شیوا بنا لے تو مہر کر دیتا ہے۔ قذاف الموضح باز نے یحول بین المرء وقلبہ کو بیان قرب کے لیے لیا ہے، یعنی حق تعالی بندہ سے اس قدر قریب ہے کہ اس کا دل بھی اتنا قریب نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ قاف رکوع نمبر 2۔ تو خدا کی حکم برداری سچے دل سے کرو، خدا تم سے بڑھ کر تمہارے دلوں کے احوال و سرائر پر مطلع ہے، خیانت اس کے آگے نہیں چل سکے گی، اسی کے پاس سب کو جمع ہونا ہے، وہاں سارے مکنونات و سرائر کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ نمبر 5، نصیحت کرنے کی اہمیت، یعنی فرض کیجئے ایک قوم کے اکثر افراد نے ظلم و عصیان کا وتیرہ اختیار کر لیا
کچھ لوگ جو اس سے علیحدہ رہے انہوں نے مداحنت برتی، نہ نصیحت کی، نہ اظہار نفرت کیا، تو یہ فتنہ ہے جس کی لپیٹ میں وہ ظالم اور یہ خاموش مداحن سب آ جائیں گے۔ جب عذاب آئے گا تو حسب مراتب سب اس میں شامل ہوں گے، کوئی نہ بچے گا۔ اس تفسیر کے موافق آیت سے مقصود یہ ہوگا کہ خدا و رسول کی حکم برداری کے لیے خود تیار رہو اور نافرمانوں کو نصیحت و فہمائش کرو، نہ مانے تو بیزاری کا اظہار کرو۔ باقی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے فساد گناہ سے بالخصوص بچنا چاہیے جس کا خراب اثر گناہ کرنے والے کی ذات سے متعدی ہو کر دوسروں تک پہنچتا ہے۔ پہلے فرمایا تھا کہ خدا اور رسول کا حکم ماننے والے میں ادنا تاخیر اور کاہلی نہ کرے، کہیں دیر کرنے کی وجہ سے دل نہ ہٹ جائے۔ اب تنبیہ فرماتے ہیں کہ اگر نیک لوگ کاہلی کریں گے تو عام لوگ بالکل چھوڑ دیں گے تو رسم بد پھیلے گی، اس کا وبال سب پر پڑے گا۔ جیسے جنگ میں دلیر سستی کریں تو نامرد بھاگ ہی جائیں، پھر شکست پڑے تو دلیر بھی نہ تھام سکیں۔ تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ ڈرتے تھے کہ اچک لیں گے تم کو لوگ، فآواکم پھر اس نے تم کو ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ اور قوت دی تم کو اپنی مدد سے، ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون اور روزی دی تم کو ستھری چیزیں تاکہ تم شکر کرو۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول خیانت نہ کرو اللہ سے اور رسول سے، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون اور خیانت نہ کرو آپس کی امانتوں میں جان کر۔ نمبر 2، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور اولاد خرابی میں ڈالنے والے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے، یجعل لکم فرقانا تو کر دے گا تم میں فیصلہ۔ نمبر 4، ویکفر عنکم سیئاتکم اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، ویغفر لکم اور تم کو بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جب فریب کرتے تھے کافر، لِيَثْبِتُوكَ کہ تجھ کو قید کر دیں، او یقتلوک یا مار ڈالیں، او یا۔ تفسیر نمبر 1، نعمتوں پر شکر کرنے کا حکم، یعنی اپنی قلت و ضعف کا خیال کر کے خدا کا حکم جہاد ماننے میں سستی مت دکھلاؤ۔ دیکھو ہجرت سے پہلے بلکہ اس کے بعد بھی تمہاری تعداد تھوڑی تھی، سامان بھی نہ تھا، تمہاری کمزوری کو دیکھ کر لوگوں کو طمع ہوئی تھی کہ تم کو ہضم کر جائیں۔ تمہیں ہر وقت یہ خدشہ رہتا تھا کہ دشمنان اسلام کہیں نوچ کھسوٹ کر نہ لے جائیں، مگر خدا نے تم کو مدینہ میں ٹھکانہ دیا، انصار مہاجرین میں عدیم النظیر رشتہ مواخات قائم کر دیا۔ پھر معرکہ بدر میں کیسی کھلی ہوئی غیبی امداد پہنچی، کفار کی جڑ کاٹ دی، تم کو فتح الگ دی، مال غنیمت اور فدیہ اسارہ الگ دیا، غرض حلال طیب ستھری چیزیں اور انواع و اقسام کی نعمتیں عطا فرمائیں تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنے رہو۔ نمبر 2، امانتوں میں خیانت کی ممانعت۔ خدا اور رسول کی خیانت یہ ہے کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے، زبان سے اپنے کو مسلمان کہیں اور کام کو کفار کے کریں، یا جس کام پر خدا اور رسول نے معمور کیا ہے اس میں دغل فصل کیا جائے، یا مال غنیمت میں چوری کی جائے، ونحو ذالک۔ بہرحال ان تمام امانتوں میں جو خدا اور رسول یا بندوں کی طرف سے تمہارے سپرد کی جائیں، خیانت سے بچو، اس میں ہر قسم کے حقوق اللہ و حقوق العباد آ گئے۔ حضرت ابو لبابہ اور بنو قریظہ، روایت میں ہے کہ یہود بنی قریظہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی اور یہ کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو بنی نذیر کے ساتھ ہوا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں تم کو اتنا حق دیتا ہوں کہ سعد بن معاذ کو اپنا حکم بنا لو، جو فیصلہ وہ تمہاری نسبت کر دیں وہ منظور ہونا چاہیے۔ انہوں نے حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے یہاں بلایا اور دریافت کیا کہ تمہاری اس معاملے میں کیا رائے ہے، ہم سعد بن معاذ کی تحکیم منظور کریں یا نہ کریں۔ ابو لبابہ کے اموال اور اہل و عیال بنو قریظہ کے یہاں تھے، اس لیے وہ ان کی خیر خواہی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے حلقوم کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی اگر سعد بن معاذ کی تحکیم کی تو ذبح ہو جاؤ گے۔ ابو لبابہ اشارہ تو کر گزرے، مگر مان تنبہ ہوا کہ میں نے خدا اور رسول کی خیانت کی، واپس آ کر اپنے کو ایک ستون سے باندھ دیا اور عہد کیا کہ نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا حتیٰ کہ موت آ جائے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ 7-8 دن یوں ہی بندھے رہے، فاقہ سے غشی طاری ہو گئی، آخر بشارت پہنچی کہ حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ کہا خدا کی قسم میں اپنے کو نہ کھولوں گا جب تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے میری رسی نہ کھولیں۔ آپ تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے قیدی کو آزاد کیا۔ الی آخر القصہ۔ ابن عبد البر کا دعویٰ ہے کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی بنا پر پیش آیا تھا، واللہ عالم۔ نمبر 3، مال و اولاد فتنہ ہے۔ آدمی اکثر مال و اولاد کی خاطر خدا کی اور بندوں کی چوری کرتا ہے، اس لیے متنبع فرما دیا کہ امانت داری کی جو قیمت خدا کے یہاں ہے وہ یہاں کے مال و اولاد وغیرہ سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 4، تقوی کے برکات، یعنی اگر خدا سے ڈر کر راہ تقوی اختیار کرو گے
تو خدا تم میں اور تمہارے مخالفوں میں فیصلہ کر دے گا، دنیا میں بھی کہ تم کو عزت دے گا اور ان کو ذلیل یا ہلاک کرے گا جیسے بدر میں کیا، اور آخرت میں بھی کہ تم نعیم دائم میں رہو گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، سورہ یاسین رکوع نمبر 4۔ ھذا یوم الفصل، سورہ مرسلات رکوع نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقوی کی برکت سے حق تعالیٰ تمہارے دل میں ایک نور ڈال دے گا جس سے تم ذوقاً و وجداناً حق و باطل اور نیک و بد کا فیصلہ کر سکو گے۔ اس کے علاوہ ایک بات حضرت شاہ صاحب نے لکھی ہے، شاید فتح بدر میں مسلمانوں کے دل میں آیا ہو کہ یہ فتح اتفاقی ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم سے مخفی کافروں پر احسان کریں کہ ہمارے گھر بار اور اہل و عیال کو مکہ میں نہ ستاویں۔ سو پہلی آیت میں خیانت کو منع فرمایا، دوسری آیت میں تسلی دی کہ آگے فیصلہ ہو جائے گا، تمہارے گھر بار کافروں میں گرفتار نہ رہیں گے۔ یخرجو کا نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ بھی دعا کرتے تھے اور اللہ بھی دعا کرتا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کا دعا سب سے بہتر ہے۔ نمبر 1، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب کوئی پڑھے ان پر ہماری آیتیں، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، تو کہیں ہم سن چکے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ لیں ایسا۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر احوال ہیں اگلوں کے۔ نمبر 2، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب وہ کہنے لگے یا اللہ اگر یہی دین حق ہے تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر برسا دے پتھر آسمان سے، اب ائتنا بعذاب علیم، یا لا ہم پر کوئی عذاب دردناک۔ نمبر 3، وما كان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرتا ان پر جب تک تو رہتا ان میں۔ نمبر 4، وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ نمبر 5، وما لهم الا يعذبهم اللہ، اور ان میں کیا بات ہے کہ عذاب نہ کرے ان پر اللہ، وهم يصدون عن المسجد، اور وہ تو روکتے ہیں مسجد۔ تفسیر نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار مکہ کی تدبیر اور ان کا انجام۔ ہجرت سے بیشتر کفار مکہ نے دارالندوہ میں جمع ہو کر مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کیا جائے۔ انہوں نے ساری قوم کو پریشان کر رکھا ہے اور باہر کے کچھ لوگ ان کے دام میں پھنستے جاتے ہیں، کہیں رفتہ رفتہ بڑی طاقت اکٹھی نہ کر لیں جس کا مقابلہ دشوار ہو۔ اس وقت رائیں مختلف تھیں، کوئی کہتا تھا کہ قید کیا جائے اور خوب زخمی کیے جائیں، کسی کی رائے تھی کہ انہیں وطن سے نکال دیا جائے کہ تاکہ ہمیں ہر وقت کے خرخشہ سے نجات ملے۔ آخر میں ابو جہل کی رائے پر فیصلہ ہوا کہ تمام قبائل عرب میں سے ایک ایک جوان منتخب ہو، وہ سب مل کر آن واحد میں ان پر تلوار کا ہاتھ چھوڑے تاکہ بنی ہاشم سارے عرب سے لڑائی نہ کر سکیں اور دیت دینی پڑے تو تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے۔ یہاں تو وہ اشقیاء یہ تدبیریں گانٹ رہے تھے، ادھر ان کے توڑ میں خدا کی بہترین اور لطیف تدبیر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے اطلاع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو لٹا کر اسی مجمع کی آنکھوں میں جو آپ کے قتل کے لیے جمع ہوا تھا خاک جھونکتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ آپ کا اور حضرت علی کا بال بیکا نہ ہوا اور دشمن خائب و خاسر رہے۔ پھر جنہوں نے آپ کے قتل کا مشورہ دیا تھا بدر ہی میں وہ قتل کیے گئے۔ اسے بتلا دیا کہ جب خدا ساتھی ہو تو تجھ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور جس طرح اس نے اپنے پیغمبر کو بچا لیا تمہارے گھر بار اور اہل و عیال کی بھی جو مکہ میں حفاظت کر سکتا ہے۔ دشمن اگر قوی است نگہباں قوی ترست۔ نمبر 2، کفار مکہ کا جہل و شقاوت۔ نضر ابن الحارث کہا کرتا تھا کہ ہم چاہیں تو قرآن جیسا کلام بنا لیں، اس میں قصے کہانیوں کے سوا کیا رکھا ہے، مگر قرآن تو سب جھگڑوں کا فیصلہ اسی بات پر رکھتا ہے، پھر چاہا کیوں نہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ میرا گھوڑا اگر چلے تو ایک دن میں لندن پہنچے مگر چلتا نہیں۔ بہرحال پچھلی قوموں کے حوال سن کر کہا کرتے تھے کہ سب کا قصہ کہانی ہے، اب بدر میں دیکھ لیا محض افسانے نہ تھے، وعدہ آزاد تم پر بھی آیا جیسے پہلوں پر آیا تھا۔ نمبر 3، ابو جہل کی دعا۔ اس آیت میں مشرکین کے انتہائی جہل و شقاوت و عناد کا اظہار ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ خداوندہ اگر واقعی یہی حق ہے کہ جس کی ہم اتنی دیر اور اس قدر شد و مت سے تکذیب کر رہے ہیں تو پھر دیر کیوں ہے، گزشتہ اقوام کی طرح ہم پر بھی پتھروں کا می کیوں نہیں برسا دیا جاتا، یا اسی طرح کسی دوسرے عذاب میں مبتلا کر کے ہمارا استحصال کیوں نہیں کر دیا جاتا۔ کہتے ہیں یہ دعا ابو جہل نے مکہ سے نکلتے وقت کعبہ کے سامنے کی۔ آخر جو کچھ مانگا تھا اس کا ایک نمونہ بدر میں دیکھ لیا، وہ خود مع 69 سرداروں کے کمزور اور بے سر و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 70 سردار اسیری کی ذلت میں گرفتار ہوئے۔ اس طرح خدا نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ بے شک قوم لوط کی طرح ان پر آسمان سے پتھر نہیں برسے، لیکن ایک مٹھی سنگریزے جو خدا تعالی نے محمد کے ہاتھ سے پھینکے تھے وہ آسمانی سنگباری کا چھوٹا سا نمونہ تھا۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔
نمبر 4 سنت اللہ یہ ہے کہ جب کسی قوم پر تکذیب انبیاء کی وجہ سے عذاب نازل کرتے ہیں تو اپنے پیغمبر کو ان سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ خدا نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے علیحدہ کر لیا تب مکہ والے بدر کے عذاب میں پکڑے گئے۔ نمبر 5 مشرکین پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ نزول عذاب سے 2 چیزیں مانے ہیں، ایک ان کا درمیان پیغمبر کا موجود ہونا، دوسرے استغفار، یعنی مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے عذاب اٹک رہا تھا، اب ان پر عذاب آیا۔ اس طرح جب تک گناہ گار نادم رہے اور توبہ کرتا رہے تو پکڑا نہیں جاتا، اگرچہ بڑے سے بڑا گناہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ گاروں کی پناہ 2 چیزیں ہیں، ایک میرا وجود، دوسرے استغفار۔ قذا فی الموضع تنبیہ وما کان اللہ لیعذبہم کے جو معنی مترجم قدس اللہ روح نے کیے ہیں بعض مفسرین کے موافق ہیں، لیکن اکثر کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین جس قسم کا خارق عادت عذاب طلب کر رہے تھے جو قوم کا دفعتاً استحصال کر دے، ان پر ایسا عذاب بھیجنے سے 2 چیزیں مانے ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، باوجود ہے کہ اس کی برکت سے اس امت پر خواہ امت دعوت ہی کیوں نہ ہو ایسا خارق عادت مستاصل عذاب نہیں آتا، یوں کسی وقت افراد احاد پر آ جائے وہ اس کے منافی نہیں۔ دوسرے استغفار کرنے والوں کی موجودگی خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، جیسا کہ منقول ہے مشرکین مکہ بھی تلبیہ و طواف وغیرہ میں غفرانہ کا کہا کرتے تھے، باقی غیر خارق معمولی عذاب مثلا قحط یا وبا یا قتل کثیر وغیرہ اس کا نزول پیغمبر یا بعض مستغفرین کی موجودگی میں بھی ممکن ہے۔ آخر جب وہ لوگ شرارتیں کریں گے تو خدا کی طرف سے تنبیہ کیوں نہ کی جائے گی؟ آگے اسی کو بیان فرمایا۔ الحرام وما كانوا اولیاء، حرام سے اور وہ اس کے اختیار والے نہیں ہیں، ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون، اس کے اختیار والے تو وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں لیکن ان میں سے اکثر کو اس کی خبر نہیں ہے۔ نمبر 1 وما كان صلاة عند البيت، اور ان کی نماز نہیں تھی کعبہ کے پاس الا مکاء مگر سیٹیاں بجانی، وتصدیہ اور تالیاں، فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، سو چکھو عذاب بدلہ اپنے کفر کا۔ نمبر 2 ان الذين كفروا، جو لوگ کافر ہیں، ينفقون اموالهم، وہ خرچ کرتے اپنے مال، لیصدوا تاکہ روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راہ سے۔ نمبر 3 فسينفقونها، سو ابھی اور خرچ کریں گے، ثم تكون عليهم حسرہ، پھر آخر ہوگا وہ ان پر افسوس، ثم يغلبون، اور آخر مغلوب ہوں گے۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، الی جہنم یحشرون، وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ نمبر 4 لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے، ویجعل الخبیث بعضه علی بعض، اور رکھے ناپاک کو ایک پر۔ تفسیر نمبر 1 کعبہ کے متولی کون ہے؟ یعنی عذاب کا نہ آنا ان 2 سبب سے ہے جو اوپر مذکور ہوئے، ورنہ تمہاری شرارتیں اور ظلم و شقاوت تو ایسی چیزیں ہیں کہ فوراً عذاب آ جانا چاہیے۔ اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ موحدین کو حرم شریف میں آنے یا عبادت کرنے سے طرح طرح کے ہیلے تراش کر روکا جائے، بلکہ ان کے وطن مکہ معظمہ سے نکال کر ہمیشہ کے لیے کوشش کی جائے کہ یہ خدا کے پاک باز اور عبادت گزار بندے یہاں نہ آنے پائیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس ظلم کے جواز کے لیے یہ سند پیش کی جاتی ہے کہ ہم حرم شریف کے متوالی با اختیار ہیں، جس کو چاہیں آنے دیں، جسے چاہیں روک دیں، یہ ہمارا حق ہے۔ حالانکہ اول تو یہ حق متولی کو بھی نہیں کہ مسجد میں لوگوں کو نماز و عبادت سے روکے، دوسرے حق تولیت ان کو پہنچتا بھی نہیں۔ حرم شریف کے متولی صرف متقی اور پرہیزگار بندے ہو سکتے ہیں، مشرک اور بدماش اس کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان میں سے اکثر اپنی جہالت سے یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں اور فلاں قبیلہ سے ہیں، تولیت کعبہ ہمارا موروثی حق ہے جس کے لیے کوئی خاص شرط و قید نہیں۔ سو بتلا دیا کہ اولاد ابراہیم میں جو پرہیزگار ہو اسی کا حق ہے، ایسے بے انصافوں کا حق نہیں کہ جس سے وہ آپ نہ خوش ہوئے نہ آنے دیا۔ نمبر 2 کفار مکہ کی نماز اور انفاق مال، یعنی حقیقی نمازیوں کو مسجدوں سے روکتے ہیں اور خود ان کی نماز کیا ہے؟ کعبہ کا برہنہ ہو کر طواف کرنا اور ذکر اللہ کی جگہ سیٹیاں اور تالیاں بجانا، جیسے آج بھی بہت سی قومیں گھنٹیاں اور ناقوس بجانے کو بڑی عبادت سمجھتی ہیں، غرض نہ خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ ان بے معنی اور لغو باتوں کو عبادت قرار دے رکھا ہے۔ بعض نے کہا کہ سیٹیاں اور تالیاں بجانا مسلمانوں کی عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے ہوتا تھا یا از راہ استہزاء و تمسخر ایسا کرتے تھے، واللہ عالم۔ نمبر 3 بدر میں 12 سرداروں نے ایک دن اپنے ذمے لیا تھا کہ ہر روز ایک شخص لشکر کو کھانا کھلائے گا، چنانچہ 10 اونٹ روزانہ کسی ایک کی طرف سے ذبح کیے جاتے تھے۔ پھر جب شکست ہو گئی تو ہزیمت خوردہ مجمع نے مکہ پہنچ کر ابو سفیان وغیرہ سے کہا کہ جو مال تجارتی قافلہ لایا ہے وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقام لینے میں صرف کیا جائے، چنانچہ سب اس پر راضی ہو گئے۔ اسی طرح کے خرچ کرنے کے یہاں ذکر ہے۔ نمبر 4 جب دنیا میں مغلوب و مقہور اور آخرت میں معذب ہوں گے تب افسوس و حسرت سے ہاتھ کاٹیں گے کہ
مال بھی گیا اور کامیابی بھی نہ ہوئی۔ چنانچہ اول بدر میں پھر احد وغیرہ میں سب مالی اور جسمی طاقتیں خرچ کر کے دیکھیں، کچھ نہ کر سکے، آخر ہلاک یا رسوا ہوئے یا نادم ہو کر کفر سے توبہ کی۔ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اس کو ڈھیر کر دے اکٹھا، پھر ڈال دے اس کو دوزخ میں۔ نمبر 1 اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں نقصان میں۔ نمبر 2 قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، تو کہہ دے کافروں کو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو معاف ہو ان کو جو کچھ ہو چکا۔ نمبر 3 وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر پھر بھی وہی کریں گے تو پڑ چکی ہے راہ اگلوں کی۔ نمبر 4 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد۔ نمبر 5 وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے حکم سب اللہ کا۔ نمبر 6 فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کام کو دیکھتا ہے۔ نمبر 7 وَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا خوب حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔ نمبر 8 تفسیر۔ نمبر 1 موزل قرآن میں ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے گا، اس درمیان میں کافر اپنا جان و مال کا زور خرچ کر لیں گے تا نیک و بد جدا ہو جائے، یعنی جن کی قسمت میں اسلام لکھا ہے وہ سب مسلمان ہو چکے، اور جن کو کفر پر مرنا ہے وہ اکٹھے دوزخ میں ہو جائیں۔ نمبر 2 یعنی دنیاوی اور اخروی دونوں قسم کا نقصان اور خسارہ اٹھایا۔ نمبر 3 یعنی اگر اب بھی کفر و طغیان اور عداوت اسلام سے باز آ جائیں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حلقہ بگوشی اختیار کر لیں تو پہلے اس سے آگے نہیں لکھا ہوا، تو پہلے تک لکھا ہوا ہے۔ نمبر 4 حالت کفر میں جو گناہ کر چکے وہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حقوق العباد معاف نہ ہوں گے، ان کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ نمبر 5 یعنی جس طرح اگلے لوگ پیغمبروں کی تکذیب و عداوت سے تباہ ہوئے، ان پر بھی تباہی آئے گی۔ یہ مطلب ہے کہ جیسے بدر میں ان کے بھائی بندوں کو سزا دی گئی، انہیں بھی سزا دی جائے گی۔ نمبر 6 جہاد کے مقاصد یعنی کافروں کا زور نہ رہے کہ ایمان سے روک سکیں یا مذہب حق کو موت کی دھمکی دے سکیں، جیسا کہ تاریخ شاہد ہے جب کبھی کفار کو غلبہ ہوا مسلمانوں کا ایمان اور مذہب خطرے میں پڑ گیا۔ اسپین کی مثال دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح قوت اور موقع ہاتھ آنے پر مسلمانوں کو تباہ کیا گیا یا مرتد بنایا گیا۔ بہرحال جہاد و قتال کا اولین مقصد یہ ہے کہ اہل اسلام مامون و مطمئن ہو کر خدا کی عبادت کر سکیں اور دولت ایمان و توحید کفار کے ہاتھوں سے محفوظ ہو۔ چنانچہ فتنہ کی یہی تفسیر ابن عمر وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کتب حدیث میں منقول ہے۔ نمبر 7 یہ جہاد کا آخری مقصد ہے کہ کفر کی شوکت نہ رہے، حکم اکیلے خدا کا چلے، دین حق سب ادیان پر غالب آ جائے، لیظہرہ علی الدین کلی، خواہ دوسرے باطل ادیان کی موجودگی میں، جیسے خلفائے راشدین وغیرہ ہم کے عہد میں ہوا، یہ سب باطل مذاہب کو ختم کر کے جیسے نزول مسیح کا وقت ہوگا۔ بہرحال یہ آیات اس کی واضح دلیل ہے کہ جہاد و قتال خواہ ہجومی ہو یا دفاعی، مسلمانوں کے حق میں اس وقت تک برابر مشروع ہے جب تک یہ دونوں مقصد حاصل نہ ہو جائیں۔ اس لیے حدیث میں آ گیا کہ الجہاد و ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد کے احکام و شرائط وغیرہ کی تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ کی جائے۔ نمبر 8 یعنی جو ظاہر میں اپنی شرارت اور کفر سے باز آ جائیں ان سے قتال نہیں، ان کے دلوں کا حال اور مستقبل کی کیفیات کو خدا کے سپرد کیا جائے گا۔ جیسا کام وہ کریں گے خدا کی آنکھ سے غائب ہو کر نہیں کر سکتے۔ مسلمان صرف ظاہر حال کے موافق عمل کرنے کے مکلف ہیں۔ وفی الحدیث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على اللہ عز وجل۔ نمبر 8 یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کی مدد اور حمایت پر بھروسہ کر کے جہاد کریں، کفار کی کثرت اور ساز و سامان سے مرعوب نہ ہوں، جیسے جنگ بدر میں دیکھ چکے کہ خدا نے مسلمانوں کی کیا خوب امداد اور حمایت کی ہے۔ یہ پہلا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ باقی پارٹ بھی جلدی اپنی مدد سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔